अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चीन जे दौरे ते आहे। बज़ाहिर त हू ओलंपिक जे जेका चैम्पियनशिप थिए पई उन में हू इफ़्तिताही तक़रीब में शरीक थींदो, पर उन खां अलावा उन जूं मुख़्तलिफ़ मीटिंग्स आहिनि। चाइना जा जेके वापारी आहिनि उन सां मीटिंग आहिनि, चाइना ऑफिशियल सां मीटिंग आहिनि, छो त इन दौरे खे तमामु घणी अहमियत ॾिनी पई वञे त सीपेक वारो मामिलो जेको तासिर ॾिनो पियो वियो त सीपेक सुस्त रवी जो शिकार आहे। वज़ीर आज़म जे इन दौरे बैदि चाइना मुतलिक़ ऐं चाइना सां जेके हिकु देरपा लाॻापा आहिनि ऐं मज़बूत पाकिस्तान जा लाॻापा आहिनि ऐं हिन ख़िते जी जो जियो स्टेटिक जेकी सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान वारे मामले खां पोइ ऐं अफ़गानिस्तान मां अमरीकी ऐं नेटो इनख़ला बैदि जेका सूरत हाल हुई उन बैदि पाकिस्तान जी हिकु अहमियत आहे। जॾहिं त चाइना जेको इमर्ज करे पियो दुनिया में सुपर पावर तौरु, त इन जी अहमियत जे पेश नज़र बि वज़ीर आज़म जो जेको हीउ दौरो आहे इंतिहाई अहम आहे। वज़ीर आज़म सीपेक खे तेज़ करण जे हवाले सां ऐं नवनि मनसूबनि जे हवाले सां बि चाइनीज़ अथॉरिटी सां ॻाल्हाईंदो। वज़ीर आज़म सां वफ़द गॾु आहे, वफ़द जूं बि मुख़्तलिफ़ जेके चाइनीज़ डिपार्टमेंट आहिनि उन सां मीटिंग्स थींदियूं ऐं कुझु MOUs ते पिणु साइन थींदी। इन मामले ते बि ॻाल्हाईंदासूं। जॾहिं त नाज़रीन हिकु ॿियो जेको असांजो पॉलिटिकल मामिलो आहे, इंटरनल जेका अपोज़िशन आहे, उहा अपोज़िशन तमामु घणी बेचैन आहे। उन्हनि जी दावा इहो आहे त मौजूदा हुकूमत खां उहो छुटकारो ॾियण जे हवाले सां जेके लॉन्ग मार्च जा ऐलान कया विया आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां 27 फरवरी ते लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद अचे पियो। 23 मार्च ते PDM जी लॉन्ग मार्च आहे। हाणे अपोज़िशन जी इहा दावा आहे त इन लॉन्ग मार्च बैदि हुकूमत खे इलाही टफ टाइम ॾींदो, जॾहिं त जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उन जी दावा इहा आहे त इहे लॉन्ग मार्च कुझु कोन कंदियूं ऐं मौजूदा इमरान ख़ान जी जेका हुकूमत आहे पंहिंजो मुद्दो पूरो कंदी। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। अॼु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नवाज़ अली साहिबु, जेको तज्ज़िया निगार आहे इंटरनेशनल रिलेशन्स जे हवाले सां ऐं स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ मामलनि जो माहिर आहे। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ अली साहब। नवाज़ साहब ये बताएं कि वज़ीर आज़म का दौरा किस तरह देखते हैं, क्योंकि सीपेक में सुस्त रवि का भी तासुर था, अब जो ये दौरा है तो ख़ास तौर पे सीपेक के हवाले से कितनी पेशरफ्त हो सकती है, ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? देखें गौर साहब, पहले तो प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है जो कल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऑफिशियली उसकी स्टार्टिंग आज से, और अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ऑफिशियल से मीटिंग्स जारी हैं बीजिंग में। एक तो हमें ये देखना है कि पिछले 2 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट टाइम दोबारा एक चाइना के साथ ताल्लुकात को अहमियत देना, ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि सीपेक के जो पिछले दिनों कुछ किसी हद तक हम कहते हैं कि कोई सुस्ती आई थी, उसकी भी कुछ रीजंस थी, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। आप देखें जब दासू इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में और चाइनीज़ इंजीनियर्स का जो उनको जब मारा गया था, तो उसके बाद चाइना ने यकीनन एक सिक्योरिटी इश्यूज़ के नाते सीपेक को और बाकी प्रोजेक्ट्स पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसकी बेसिस पे हमारी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको यकीन दहानी कराई गई थी। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं, अगर उसमें देखें तो 2 साल के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का चाइना जाना, और एक ऐसे टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती है आपकी टाइमिंग्स की, जिस वक्त वहाँ पे एक तो ओलंपिक्स का इनकाद होना, जिसमें पूरी दुनिया को चाइना ने अपनी ओलंपिक्स में जितने भी स्टेट्स हैं उनको इनवाइट किया है, बट वहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान ने अपने पुरानी माजी की रिवायात को एक दफ़ा फिर बरकरार रखते हुए चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को एक दफ़ा फिर फ़रोग़ देना शुरू कर दिया है। और बाहमी ताल्लुकात पहले से खैर चाइना के साथ तो हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चलती आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब हमने जियो इकोनॉमी की तरफ भी उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। चलो इस पे आते हैं। आपने जिक्र किया कि सुस्त रवि की सबब सिक्योरिटी थी, तो वज़ीर आज़म साहब जैसे ही चाइना गए तो वो पंजकोर का वाक़या भी पेश आया, तो आप क्या समझते हैं कि जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी सीपेक की होगी इस तरह का वाक़या हो जाता है? देखें, इस तरह से जब भी होगी तो नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन अफगान जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से हमें काफ़ी हद तक क्राइसिस को सामना करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, बल्कि अब तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली माजी के काफ़ी बेहतर है। अगर आप माजी में देखें तो हर आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता था जो सिक्योरिटी इश्यूज़ थे। इस वक्त जो कल का यकीनन बलूचिस्तान का इंसिडेंट इंतहाई नहायत ही अफसोस एक मकाम है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने
اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اور اس بڑے سانحے سے بچا لیا. لیکن آپ دیکھیں افغانستان میں ریسنٹلی جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا, اس کے بعد جو اس کے معاہدے کو ختم ہونے کے بعد جس طرح کے اس کے جو باقی ایشوز آ رہے ہیں وہ یقیناً اس طرح ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں آئندہ بھی آنا پڑے گا. ہماری سیکیورٹی فورسز اب پہلے بھی ماضی میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹ کو کور کرنے کے لیے تیار تھیں, فیس کیا, اور اب بھی کر رہی ہیں, جس کی مثال کئی آپریشن ملٹری جس میں رائے حق سے لے کے رائے نجات, ضرب العضب اور باقی جتنی چیزیں تھیں وہ چلتی آ رہی تھیں. نواز صاحب جی بتائیں کہ اب عمران خان صاحب کا یہ دورہ ہے, اب کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ جو تاثر تھا کہ سست روی ہے, اب اس دورے کے بعد کیا فوائد ہوں گے اور کیا ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ امید کر سکتے ہیں اس خان صاحب کے اس دورے کے بعد؟ یقیناً دیکھیں آپ گور صاحب, ہم کیوں نہیں امید کر سکتے ہیں, ہم پورا امید ہیں, اور اس دورے سے یقیناً اس کے جو رزلٹ آنا شروع ہوں گے تو اس کے براہ راست اثرات جو ہے عوام تک پہنچیں گے. دیکھیں فرسٹ فیز آف سی پیک آپ کا تھا پلاننگ, جسٹ اسٹریٹجی, اور وہ آپ نے ڈیزائن کرنا تھا. سیکنڈ فیز میں آپ کی براہ راست وہاں پہ انوالومنٹ ہوگی, آپ کا انفراسٹرکچر ہوگا, آپ کے پاس انڈسٹریلائزیشن کی بات کی گئی ہے, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی ہے, ML1 پروجیکٹ کی بات کی گئی ہے, کمیونیکیشن کی گئی ہے. آئی مین کہ یہ تمام چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ ہمیں ان کے براہ راست جو اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ یقین جب آپ کے اوپر آپ کی اسٹیٹ پہ جب ان چیزوں کے اثرات نظر آنا شروع ہوں گے تو اس کا براہ راست فائدہ عوام کو ہوگا. دوسری بات آپ نے کی یہاں پہ کہ پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے, یقیناً اس میں جو سست روی کی جو بات کی گئی تھی, ایک تو دیکھیں کسی حد تک یہ تھا کہ چائنیز کو داسو اور کچھ اس طرح کے جو ایشوز تھے ان سے تحفظات تھے. نمبر 2 پہ اگر ہم آ جائیں تو پاکستان کا سی پیک پروجیکٹ جن قوتوں کو پہلے دن سے ہی نہیں ٹھیک لگ رہا تھا یا جو پہلے دن سے ہی اس کے خلاف سازشیں کر رہی تھیں, یقیناً انہوں نے ابھی دیکھیں آپ اس کی سب سے بڑی اگزامپل انڈیا کا کلبھوشن تھا, کہاں سے, بلوچستان سے آیا اور سرونگ نیول آفسر. اس کے بعد امریکنز کا یہاں پہ اس چیز کو کسی حد تک جو ہے ہمیں وارننگ تو نہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ سی پیک میں کچھ تحفظات ہیں. اب یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے ممالک یا کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کو شاید سی پیک ایک آنکھ نہیں بھاتا. اسی وجہ سے ان میں کل کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے پنجگور کا, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے جو ویپنز استعمال کیے ہیں وہ امریکنز کے چھوڑے ہوئے تھے. اب دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگائیں, افغانستان سے آئے, امریکنز کا چھوڑا ہوا اسلحہ جو تھا وہ انہوں نے استعمال کیا, سپورٹ کس کی تھی, انڈیا کی تھی, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی تھے. اب یہ اور پھر انڈیا کا تو اگر آپ دیکھ لیں انہوں نے تو افغان جو پاکستانی باؤنڈری ہے اس کے ساتھ 16 جو نئے جو کونسلیٹ بنائے وہ بنائے اسی مقصد کے لیے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے. اب یہ تمام چیزیں. دوسری آپ نے یہاں پہ کوسچن میں اوور آل بات کی کہ اس کے اثرات فارن فائنانس منسٹر کی اگر ہم کل کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس میں بھی انہوں نے اکنامک زون کہا ہے کہ ہمارے پاس تیار پڑے. ہم چائنیز انویسٹرز کو, چائنا کو کہیں گے آئیں وہاں پہ اپنی انویسٹ کریں اور وہاں پہ اپنے جو ہے اس چیز کو اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں. اب یہ یقیناً اگر وہاں سے انویسٹرز آ رہے ہیں, ابھی پرائم منسٹرز کی جو بیجنگ میں میٹنگز چل رہی ہیں وہ بھی چائنیز انویسٹرز سے چل رہی ہیں, تو یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جن کے براہ راست جو ہے وہ رزلٹ آنا شروع ہو جائیں. نواز علی صاحب یہ تو باتیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بات وہی آتی ہے پاکستان میں امن و امان کی. آپ نے کہا کہ ظاہر ہمارے جو دشمن ملک جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں, چائنا کی امریکہ سے نہیں لگ رہی ہے, امریکہ بھی چاہے گا کہ وہ سی پیک نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہر ہمارے جو نیشنل ایکشن پلان تھا دہشت گردی کو فیس کرنے کے لیے یا ایون نیکٹا ہے, تو ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید مضبوط کرنا چاہیے, نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل عمل کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم کچھ چیزیں ادارے بنا تو دیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے نہیں ہیں, تو پھر اس طرح کی چیز. یقیناً دیکھیں ہماری میرا خیال ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ جو ہماری کمزوریاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, ان کو ایک دفعہ دوبارہ ریوزٹ کریں اور جو نیشنل ایکشن پلان یا نیکٹا کے لیے جتنے جو انہوں نے ایک جو ان کے دیے ہوئے ہیں چیزیں ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کرائیں. اور جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گی تب تک شاید ہمیں ان کا پراپرلی وہ رزلٹ نہیں مل سکے گا جو ملنا چاہیے. دوسرا آپ نے بات کی کہ اب خالی یہاں پہ ہماری اپنی پالیسیز چلیں, ٹھیک ہے وہ تو ہمارا اپنا کام ہے اور ہمارے اپنے ادارے اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو باقی ایسے قریبی ممالک ان پہ بھی نظر رکھنا ہوگی جن میں سر فہرست ابھی کل کا جو بلوچستان کا انسیڈنٹ ہوا ہے. وہاں پہ دیکھیں دشمن ہمیشہ آپ کی ویک پوائنٹس کو ہی لے کے اور وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے.
بلوچستان ایک نو ڈاؤٹ ایک ایسا سینسٹیو ایریا ہے, وہاں پہ سینسٹیو لوگ رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ پہلے ہی کافی چیزیں ہیں, شاید وہ کچھ احساس محرومی کا شکار ہیں یا کچھ اور جو ان کے لیے پرابلمز ہیں. اب ان کو وہاں ایکسپلائٹ کر کے اور ان کو جو ہے وہ فیڈ کر کے انڈیا کی طرف سے اسپیشلی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ایشوز کا, انسیکیورٹی ایشوز کا شکار ہے. حالانکہ ہمارے پاس اگر دیکھیں آپ, جب وار آن ٹیرر کے بعد جو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن ہوا تھا, اس کے بعد آج الحمدللہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں کوئی کسی قسم کا سوئسائڈ بام جو ہے اٹیک نظر نہیں آئے گا, کہیں ٹیررسٹ ماس وائے یہ پچھلے دنوں کچھ دنوں سے ہوئی ہیں, یقیناً ان پہ بھی جو ہے وہ قابو پا لیں گے. کل کا جو ایک انتہائی برا واقعہ تھا, لیکن پنجگور میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے پراپرلی اس کو ریسپونڈ کر کے ایک بہت بڑی تباہی سے اس کو بچایا. تو یقیناً اس پہ باقی چیزیں تو شاید وہ چل ہی رہی ہوں گی, لیکن ہمیں پورا امید رہنا چاہیے ہمارے سی پیک پروجیکٹس. ٹھیک ہے نواز علی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے ٹیلی فون لائن تے جوائن کیا ہے پروفیسر طاہر ملک صاحب جو انٹرنیشنل ریلیشنز جو ماہر ہے. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے چائنا کا دورہ کیا ہے, تاثر یہ تھا کہ سی پیک سست روی کا شکار ہے. یہ جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی امید ہے کہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ دیکھیں پاک چائنا تعلقات میں جو گرم جوشی تھی اور جس سطح پہ وہ جا رہے تھے ماضی کی حکومت جو میاں نواز شریف کی ہے وہ اس میں تو وہ ہم نے دیکھا کہ اچانک سے وہ تعطل کا شکار ہو گئے اور لوگ شکوک و شبہات کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ سی پیک اور اس طرح نوعیت کے دوسرے جو پروجیکٹ ہیں ان میں وہ تیزی نہیں دکھائی دے رہی. کوئی پروجیکٹ شاید سست روی کا شکار ہو گئے. اور ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ کورونا تھا درمیان میں جس کا چائنا سے جنم ہوا تھا. تو اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10 سال سے اعلیٰ سطح کی حکومتی وفود کا تبادلہ ہوتا تھا. یہ جو گیپ آیا تھا یہ واقع کہ کسی ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ وزیر اعظم یا چائنا کا صدر اب آتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ اس کی ایک لیول اور ہوتا ہے. تو اس وقت جو پاکستان کی معیشت بھی مشکلات کا شکار ہے اور یہ کہا جا رہا ہے, دیکھیں ابھی ان کے جانے سے پہلے ہی IMF نے بھی ریلیز کر دی اپنی نیکسٹ جو قسط تھی اور پاکستان کی معیشت میں بھی کچھ بہتری آ رہی ہے. تو اس طرح چائنا کا جو وزٹ ہے اس کے بھی جو معاہدے ہیں اور آگے جو پروجیکٹ اس میں جاری ہیں ان کے اندر بھی جو تعطل تھا وہ دور ہوگا. تو یہ بہت اچھا ایک سائن ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ظاہر وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ صرف سی پیک کے حوالے سے بلکہ خطے میں امن امان سیکیورٹی کے حوالے سے جیو اسٹریٹجک معاملات میں بھی گفتگو ہوگی. تو یہ جو افغانستان فیکٹر ہے جو کافی بے چینی بھی تھی, ظاہر ہے پاکستان کا پڑوسی ملک ہے, چائنا بھی ظاہر ہے اس خطے میں ڈیولپ ہونا چاہ رہا ہے, تو اس پہ افغانستان کے معاملے پہ کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ سر دیکھیں یہ بھی وہ وزٹ ہے, اس دوران بڑی جو تبدیلیاں دنیا میں آئی ہیں ان میں ایک افغانستان میں بھی حکومت کی تبدیلی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بیٹھیں گے چائنا کا جو وہاں اس کے لیے اپرچونٹی ہے انویسٹمنٹ سے لے کے سیکیورٹی تک کی اپرچونٹیز ہیں. تو اس وقت اس سے پہلے جو ناروے میں مذاکرات ہوئے ہیں طالبان گورنمنٹ کے اور طالبان کے مابین, اور اس میں ویسٹ نے اپنے جو ان کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, جو طالبان نے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ خواتین کی یونیورسٹی اور اسکول بھی کھل گئے. تو اس وقت جو انہیں ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے طالبان رجیم کو, اور دوسرا ان کی جو ریسورسز جو وہاں فائنانسز رکے ہوئے ہیں وہ ایک تو انہیں ریلیز چاہیے اور دوسرا ان کو وہاں ریکنسٹرکشن کے لیے ایک ایڈ چاہیے. تو وہ اس کے اندر چائنا کا کی رول ہے, چائنا کا, رشیا کا. تو اس وزٹ میں یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی, اور افغانستان کے حوالے سے چائنا اور پاکستان کا کامن انٹرسٹ ہے
کہ وہاں پہ امن بحال ہو، وہاں اسٹیبلٹی ہو اور وہاں ایک مستحکم حکومت کا قیام ہو۔ پروفیسر طاہر ملک صاحب، یہ بتائیں کہ جب بھی پاکستان کوئی اچھا انیشیٹو لیتا ہے، چائنا سے کچھ باتیں ہوتی ہیں سی پیک کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، سی پیک کو تیز کرنے کے لیے، تو کچھ نہ کچھ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو پنجگور کا بھی واقعہ ہوا، وزیر اعظم جیسے بھی گئے تو پنجگور میں آپ نے دیکھا کہ وہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اس طرح کی جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں تو وہ مسلسل ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ اس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں نہ آئیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل ہو، آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ اس میں یہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس میں کوئی سپارنگ کے گریٹ گیم ہے اور علاقائی طاقتیں، عالمی طاقتیں، ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے اور اس کے لیے ایک بیٹل فیلڈ چنا جاتا ہے۔ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جس لیول پہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے چائنا کے ساتھ، اس پروسیس کو روکا جائے، لیکن یہ چیلنجز ہوتے ہیں، قومیں ان سے نبرد آزما ہوتی ہیں اور پاکستان کے عوام بہتر جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ سخت ترین تھی، اس میں پاکستان کو اس کی بہادر افراد کی وجہ سے، عوام کے طاقت کی تعاون کی وجہ سے خاطر خواہ کامیابی ملی۔ لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ فالٹ لائن دور کریں۔ وہ جو بلوچستان کا احساس محرومی ہے، دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں، لیکن چونکہ بیرونی اہلکار بنتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یوتھ کو، تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنی یوتھ سے انگیج کریں، انہیں اس حد تک نہ لے جائیں کہ وہاں وہ ایکسپلائٹ ہو کے، گمراہ ہو کے دوسری طاقتوں کے اہلکار بنے۔ ہم بس 20 سال سے سن رہے ہیں کہ بلوچستان کا احساس محرومی ہے، تو کیا ہم اور 20 سال یہی بات کرتے رہیں گے کہ بلوچستان کا احساس محرومی؟ کیوں نہیں ہم اس احساس محرومی کے لیے وہ کچھ کرتے، ڈائلاگ، نیگوسیشن، اور ان کو اقتدار میں شراکت کے ذریعے کی احساس محرومی ختم ہو۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے تو سی پے کی سست روی کا جو تاثر ہے، وہ ابھی تاثر کیا سمجھتے ہیں کہ دور ہو جائے گا، یا ہم جو ہوپ کر رہے ہیں ایک ہی دورے میں وہ دور ہو جائے گا؟ اس نہج تک ہمارے چائنا سے معاملات ہیں، یا اس دورے سے پہلے جو ان سے بات چیت ہو رہی تھی اس تناظر میں؟ پہلے بھی ہو رہی ہے، لیکن اب ہائیسٹ لیول پہ گارنٹی ہوگی۔ جو یہاں افسوسناک واقعہ آیا، وہ ڈیم کے انجینئرس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر چائنا کی ریزرویشن تھی، جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین تھے باجوہ صاحب، ان کو ہٹانے میں پاکستان نے خاصی تاخیر کی، اور ان کی پرفارمنس پر خود مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے ہٹا دیا تو اب اس میں کافی تعطل دور ہو گیا، اور اب انشاءاللہ یہ اور تیزی سے آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے پروفیسر طاہر ملک صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھیندا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہن وقت اساں کے ٹیلی فون لائن تے جوائن کو ہے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ تو پاکستان پیپلز پارٹی 27 فیبروری تے لانگ مارچ کھنی اسلام آباد اچے پئی، تا چھا تا سمجھو تو موجودہ حکومت تے اپوزیشن تنقید بھی کرے پئی، عوام کے یہ آسرو بھی ڈے پئی تین موجودہ حکومت ماں چھٹکارو عوام کے ڈیارو ویندو، تو ہی جگہ لانگ مارچ ہے ظاہر ہے نیکسٹ منتھ وری پی ڈی ایم جی لانگ مارچ بھی ہے، ان کے تا نتیجہ خیز ڈسو پیا؟ مہربانی رانگڑا صاحب، پیپلز پارٹی جو فیصلو کयो आहे بلاول صاحب ان جی تحری پیپلز پارٹی کرے پئی، یقیناً ان جا افیکٹس ضرور تھیندا، اثرات تھیندا، जेका मुल्क में अफरातफ़री, महंगाई, बेरोज़गारी ऐं अवाम जी जेके क़ीमतुनि जी प्राइज़िस वधी वयूं आहिनि, डॉलर पियो वधे, नेचुरली जेके तहरीकूं हलंदियूं आहिनि उन जा इफेक्ट्स अवाम ते त ईंदा ई, ऐं यकीनन इन जा बि इफेक्ट अवाम ते ईंदा ऐं हुकूमत ते ईंदा, ऐं कुझु अवाम खे रिलीफ मिली वेंदो, ऐं
बाक़ी हाणे अॻिते छा थो थिए त उहो हाणे वक़्तु ॿुधाईंदो। तयारी वॾी ज़ोर ऐं शोर सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे रही आहे। डॉक्टर साहब हिकिड़ो तासुर इहो बि आहे त ज़ाहिर आहे पंजाब खां शुरूआति कई पई वञे, ज़रदारी साहब ऐं बिलावल साहब बि हाणे उनजो शेड्यूल पंजाब में आहे ऐं मोबिलाइज़ेशन पंजाब में कई पई वञे। तासुर इहो आहे त नेक्स्ट इलेक्शन जी एक्सरसाइज़ कई पई वञे ऐं काफ़ी अरसे ताईं मौक़ो हो अपोज़िशन खे, पर अपोज़िशन उहो मौक़ो विञायो। PDM खां बि दूरियूं थी वियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं। त तव्हां छा था सम्झो त छा टेवी जी एक्सरसाइज़ करे पई PDM बि ऐं पीपल्स पार्टी बि? ॾिसो इलेक्शन तव्हां 1.5 साल आहे जेके टीवी में थींदा ऐं पंहिंजो जेके बि पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहो इलेक्शन जी बिल्कुलु तयारी हर वक़्तु कंदियूं आहिनि। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मोबिलाइजेशन जे हिसाब सां ऐं इलेक्टोरल लिस्ट में बि नाला लिकाईंदी आहे ऐं मैनिफेस्टो में बि रद्द बदल कंदी आहे। इहो त प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टी जो हलंदो रहंदो आहे, कंटिन्यूअस प्रोसेस आहे, त हुनखे तव्हां ईअं बि सम्झी सघो था। डॉक्टर साहब इहो ॿुधायो त ज़ाहिर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलॻि लॉन्ग मार्च करे पई, PDM अलॻि लॉन्ग मार्च कंदी, अपोज़िशन ई पार्टियूं आहिनि, त इहो अलॻि अलॻि एहतजाज सां जेका अपोज़िशन जी हिकु मजमूई तौर ते हिकु ताक़त आहे, तव्हां छा था सम्झो ईअं करण सां विरहाइजी न वेंदी ऐं उन्हनि ते उन्हनि जे असरनि ते फ़र्क़ु न पवंदो, उनजे नतीजनि ते फ़र्क़ु न पवंदो? ऐं नथो सम्झां, ॾिसो न आइडियोलॉजिकली डिफरेंसिस आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी लेफ्ट सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी आहे, मुस्लिम लीग नून जेका सेंटर टू द राइट पार्टी आहे। औरतुनि जे इश्यूज़ ते असांजा पंहिंजा पॉइंट ऑफ व्यूज़ आहिनि ऐं मुस्लिम लीग जा पंहिंजा आहिनि। अफगानिस्तान जे इशू ते असांजा पंहिंजा स्कूल ऑफ थॉट आहे, हुननि जो पंहिंजो स्कूल ऑफ थॉट आहे। इंटरनेशनल सीनियर ते जेके पॉलिटिक्स थियनि पियूं उनमें असांजो पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू आहे। हिंदुस्तान में तव्हां ॾिसो त हिकिड़े पासे कांग्रेस लेड इतिहाद आहे जेको सेंटर टू द लेफ्ट, नेशनलिस्ट पार्टीज़ ऐं तरक़ी पसंद पार्टीज़ जो इतिहाद आहे। ॿिए पासे BJP जो आहे जेको सेंटर टू द राइट आहे। सॼी दुनिया में इहे तक़सीम आहे पॉलिटिक्स बि आइडियोलॉजिकल बेसिस ते। पीपल्स पार्टी जी सवाइ वठी इनमें त हू पंहिंजी जेका आइडियोलॉजिकल बेस ते जेका पॉलिटिक्स आहे उनखे खणी हले। बाक़ी हाणे मुस्लिम लीग नून या मौलाना फज़ल रहमान जे पोयां असां हलंदासीं त पोइ असांजा वोटर मुतासिर थींदा। अॻे असांखे नुक़सानु इलाही थियो आहे पंजाब ऐं ॿियनि हंधनि में। असांजी सवाइ वठी हिन में त असां पंहिंजी इंडिविजुअल आइडियोलॉजिकल बुनियाद आहे उनखे वठी हलूं।